السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈونا رائٹس اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک مزمل ڈونا۔ بھٹو کی برسی پر چند سال پہلے لکھا گیا ایک آصف محمود کا ایک کالم، بھٹو میرا بھی تو ہے۔ لا علمی واقعی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھٹو کی برسی آتی ہے تو اپنے بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں۔ کس شرح صدر کے ساتھ ہم کندھے اچکا کر کہہ دیا کرتے تھے کہ بھٹو تو اسلام کا دشمن تھا۔ چنانچہ قبلہ امیر المومنین بقلم خود نے ریفرینڈم میں سوال پوچھا، اسلام چاہتے ہو؟ اور شرح یہ رکھی کہ چاہتے ہو تو پھر میں اگلے 5 سالوں کے لیے نفاذ شریعت کے لیے صدر بن رہا ہوں۔ تو مرد مومن مرد حق کے نعرے لگا کر ہمارے گلے بیٹھ گئے۔ ہمارے گاؤں میں غالباً صرف 3 وارڈ نکلے جنہوں نے مرد مومن کی اصل واردات کو سمجھا اور کہا نہیں چاہتے۔ پھر کیا تھا، ہم شریف سائیکلوں والے اور ڈاکٹر پھینا کی دکانوں کے آگے سے گزرتے تو نفرت سے تھوک دیتے۔ کم بختوں نے اسلام دشمنی میں حد ہی کر دی تھی۔ ہم سب راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ تھوڑی دیر بعد منہ اٹھاتے اور چیختے مرد مومن مرد حق۔ آج سوچتا ہوں لا علمی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم کتنے آسودہ تھے۔ جب میں نے اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں انگریزی ادب میں ماسٹرز کی کلاس میں داخلہ لیا تو ملک معراج خالد یہاں کے ریکٹر تھے۔ ان کا تعلق PPP سے تھا اور میں صالحین کے گاؤں سے آیا اپنی ذات میں ایک چھوٹا سا امیر المومنین تھا۔ پہلا سوال ہی امیر المومنین صاحب نے یہ سوچا، اسلامک یونیورسٹی میں ملک معراج خالد کا کیا کام؟ میری گستاخیاں بڑھتی گئیں، خبر ملک معراج خالد تک پہنچ گئی۔ ایک روز میری طلبی ہوئی، شعبہ انگریزی کے سربراہ پروفیسر SM رؤف نے حکم دیا، جاؤ تمہیں ریکٹر صاحب نے طلب کیا ہے۔ جلتو جلالتو کا ورد کرتے حاضر ہوا تو یہاں کا منظر ہی اور تھا۔ چند منٹ کی ملاقات کے بعد جب میں باہر آیا تو محسوس ہوا دل وہیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تعلق بڑھتا گیا۔ ایک شام میں اور افتخار سید ملک معراج کے گھر گئے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ ملک صاحب کے ساتھ احترام کے باوجود میں نے حیرت سے پوچھا، افتخار یار یہ تو مذہبی آدمی ہے۔ افتخار نے طنزیہ کہا، امیر المومنین صاحب کسی اور کو بھی مسلمان سمجھ لیا کرو۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ تب پہلی دفعہ میں نے سوچا لا علمی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ہم اپنی خیالی دنیا میں کتنے آسودہ تھے۔ ایک روز ملک معراج خالد نے مجھے ایک کتاب دی اور کہا اسے ضرور پڑھنا۔ کتاب کا نام تھا The Myth of Independence۔ یہ ایک نئے بھٹو سے میرا تعارف تھا۔ اس بھٹو کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا۔ فیصل مسجد کے شمال میں ایک درخت کے تلے بیٹھ کر SM رؤف صاحب کی کلاس بنک کر کے میں نے یہ ساری کتاب پڑھ ڈالی۔ بار بار یہ خیال آتا رہا اگر یہ کتاب بھٹو کی ہے تو بھٹو سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے۔ اپنا گاؤں یاد آیا، ساتھ وہی خیال پھر آیا، لا علمی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ شریع اکیڈمی کی لائبریری کھنگالتے کھنگالتے ایک روز یہ انکشاف ہوا کہ اس ملک میں شراب پر پابندی اس اسلام دشمن بھٹو نے لگائی تھی۔ تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک روز میرے ہاتھ پارلیمنٹ کی وہ ساری کارروائی لگ گئی جس میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ پہلی بار مجھے علم ہوا کہ یہ کام بھی بھٹو کے دور میں ہوا تھا۔ اب کہ میں نے بھٹو کو اپنی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، فکری اور نظری بیساکھیاں میں نے ایک طرف پھینک دیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ان کا سہارا نہیں لیا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر امریکہ نے اعتراض کیا تو بطور وزیر اعظم پاکستان بھٹو نے قومی اسمبلی میں جو تقریر کی وہ ہمت، حوصلہ اور ویژن کا شاہکار۔ آج کی دنیا میں کوئی اپوزیشن رہنما بھی اس کے لہجے میں امریکہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اتنی جرأت اور اتنا ویژن۔ فیض نے ٹھیک ہی تو کہا تھا، کبھی تو سوچنا یہ تم نے کیا کیا لوگو، یہ کس کو تم نے سرے دار کھو دیا لوگو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور ایک وقت آیا صدر پاکستان نے سپریم کورٹ میں بھٹو کی پھانسی پر صدارتی ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت قانون نے اس کیس میں مجھے بھی معاون وکیل کے طور پر منتخب کرنے کا عندیہ دیا۔ انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی، میرا تو یہ دلچسپی کا موضوع تھا۔ بطور معاون وکیل جب میں نے اس کیس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو حیرتوں کے جہاں مجھ پر واہ ہوتے گئے۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن اس ناانصافی کا انداز اتنا شرمناک ہوگا کہ اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جس جج کو بھٹو نے ترقی نہیں دی تھی وہ ناراض ہو کر رخصت پر بیرون ملک چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ملک میں مارشل لاء لگتا ہے، اس جج کو بلا کر چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ وہ جج نجی محفلوں میں کہتا ہے بھٹو کو چھوڑوں گا نہیں۔ بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سوچ کر ووٹ دیا کرو ورنہ تم پر بھٹو جیسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے۔ تعصب اور نفرت صاف عیاں ہے۔ بھٹو درخواست کرتے ہیں آپ متعصب ہیں اس لیے یہ کیس نہیں سنیں۔ جواب آتا ہے کہ آپ کی درخواست مل گئی ہے، پہلے کیس کا فیصلہ کر لیں پھر آپ کی درخواست کو بھی دیکھ لیں گے۔ بار بار منصب انصاف سے ارشاد ہوتا ہے تم سمجھتے کیا ہو خود کو۔ سیلن زدہ کوٹھڑی میں بھٹو کی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ درخواست آتی ہے کہ سماعت ملتوی کر دی جائے۔ سرکاری ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے باوجود سنوائی نہیں ہوتی۔ جو جج بھٹو کی ضمانت لیتے ہیں ان کا وہ حشر کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے راستے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ جس نے شراب پر پابندی لگائی، جس نے قادیانی کو کافر قرار دیا، اس عدالت محض نام کے مسلمان کہتی ہے۔ بھٹو پر احتجاج کرتے ہوئے لیکن عدالت اپنے الفاظ پر نادم نہیں ہوتی۔
قتل کے بعد اس کی لاش کو برہنہ کر کے تصویر اتار کر ضیاء الحق کو دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ تسلی کر سکے کہ بھٹو کافر تھا یا مسلمان۔ امیر المومنین کی تسلی تو ہوئی یا نہیں معلوم نہیں، لیکن تقدیر کا جبر دیکھے مردہ بھٹو بھی آمریت کے ساتھ کیا کر گیا۔ بھٹو کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ایک معمہ ہے۔ اس پر 4 اپریل کی بجائے 3 اپریل کی تاریخ ڈلی ہے، پھر ایک جگہ پر کاٹ کر کچھ ٹھیک کیا گیا ہے۔ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر ڈاکٹر کی درخواست ہی موجود نہیں۔ سب کیا کہانی بیان کر رہے ہیں، کوئی تو تحقیق ہونی چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم خانوں میں بٹ چکے ہیں، ہمارا دکھ بھی سانجھے نہیں رہے، ہمارے اپنے مظلوم ہیں اور ہم صرف اپنے مظلوموں پر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں۔ بھٹو صرف PPP کا نہیں تھا، اپنے مزاج کی ساری خامیوں کے باوجود وہ ایک قومی لیڈر تھا، وہ ہم سب کا تھا۔ دکھ صرف PPP کا نہیں کہ بھٹو میرا بھی تو تھا۔ تعصب کی بات الگ، ورنہ یہ برائے وزن بیت نہیں۔ ایک حقیقت ہے کہ بھٹو زندہ ہوتا تو آج ہم ایک قوم ہوتے، شناخت کے بحران میں ٹامک ٹوئیاں نہ مار رہے ہوتے۔ شاید اس سے مارا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایک قوم پرست رہنما پرائے جنگوں کا ایندھن بننے کو تیار نہ ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ضیاء الحقیاں ہوئیں، ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔